مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا وہ دور رہا ہے کہ فیملی سپورٹ نہ کرے. جب نیشنل میں آپ گولڈ ہوتے ہو تو پھر اس کے بعد یہ کہ ایشین گیمز ہوتی ہے. تو نہیں سمجھ آ رہی ہماری گورنمنٹ سست ہے یا کیا سین ہے. مطلب وہ صرف اپنے کام کے ساتھ ہے نا ادھر بزی. وہ نہیں دیکھ رہے کون کیا کر رہے, کس کے پاس ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کو کوئی پالش نہیں کرتا, کوئی پروموشن نہیں کرتا ہے. میں گولڈ بھی لے کے آئی گلگت کے لیے, ان لوگوں نے مجھے سپورٹ ہی نہیں کیا, ان لوگوں نے نام ہی نہیں لیا میرا, کوئی اپریسیشن نہیں ملا مجھے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹورک. ناظرین, امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے میرے کریم کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. آپ جہاں رہیں خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, کھل کھلاتے رہیں اور گنگناتے رہیں. دوستوں, کوشش ہوتی ہے آئی بیکس میڈیا نیٹورک کی کہ گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جائے, گلگت بلتستان کے ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا جائے. اسی سلسلے میں آج کے ہمارے شو کی مہمان ہیں سجیحہ اسماعیل, نیشنل باکسر ہیں. انہوں نے نیشنل لیول پر گلگت بلتستان کی نمائندگی کی ہے اور مختلف جگہوں میں جا کے انہوں نے میڈلز بھی جیتا ہے اور گلگت بلتستان کا نام روشن کیا ہے نیشنل لیول پر باکسنگ کی دنیا میں. آئیے تو آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات کراتے ہیں سجیحہ اسماعیل سے. سجیحہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے. جی سجیحہ, یہ بتائیے گا کب سے یہ آپ کا باکسنگ کا شوق؟ جی سر, مجھے تقریباً 2.5 سال ہوا میں نے اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے نیشنل کوئٹہ میں کھیلا 2021, جس میں نے گلگت کو ریپرزینٹ کیا تھا اینڈ الحمدللہ میں نے گولڈ لے کے آئی گلگت کے لیے. پھر اس کے بعد میں آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا باکسنگ میں, اس میں نے گولڈ لیا. اس کے بعد ایبٹ آباد میں ہنگار کنگ فو جو کہ ایک چائنیز گیم ہے, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور گلگت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں نے گولڈ لیا. کیا بات ہے. اور باقی ڈسٹرکٹ ڈویژن میں اسلام آباد, لاہور, پنجاب کے ان سب میں گولڈ لے کے آئی ہوں گلگت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. ایون انٹر کلب ہوتی ہے وہاں پہ, اس میں بھی. باکسنگ ہی کیوں چوز کیا آپ نے؟ کوئی اور گیم بھی آپ کھیل سکتی تھے. سر باکسنگ میں اس لیے بھی چوز کیا کہ جب میں فرسٹ ٹائم گئی وہاں پہ کلب کی اوپننگ ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا وہاں پہ صرف لڑکے ہیں اور لڑکیاں کوئی نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم لڑکیاں بھی اسٹرانگ ہیں تو کیوں نہیں ہے. میں نے کہا میں کروں گی, تو میں نے ٹرائی کیا, میں نے ٹریننگ کی, بہت سارے ڈیفیکلٹیز بھی آئی اینڈ میں نے ان کو فیس کیا, برداشت کیا. میں نے ٹریننگ کو مکمل کر کے میں ایونٹس میں کھیلی تو میں جیتی الحمدللہ. ایون کہ میرے کلب میں جو ہے لڑکوں کے ساتھ میری اسپیرنگ ہوتی ہے. اسپیرنگ میں یعنی کہ فائٹ ہوتی ہے, تو میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ لڑکیاں جو اسٹرانگ ہے, ہمیں اس میدان میں آنا چاہیے, خود کو امپاور کرنا چاہیے. اس وجہ سے گریٹ. ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اپر حمزہ گوجال سے آپ کا تعلق ہے. جی سر. گلگت بلتستان کی اگر میں بات کروں تو خواتین کو سپورٹس کے میدان میں فیملی کی طرف سے اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا. آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل تھا؟ الحمدللہ سر, میرے فیملی والے مجھے بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا وہ دور رہا ہے کہ فیملی سپورٹ نہ کرے, کیونکہ ہم ٹیلنٹ ہے کسی کے اندر تو وہ کیوں نہ آگے جائے. حق ہر کسی کا بنتا ہے, اگر لڑکے ہیں تو اس کا حق ہے, تو لڑکیوں کا کیوں نہیں ہے. انسان حق دینا چاہیے ہر کسی کو. مجھے میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا ہے. ایون کہ میرے پورے فیملی سپورٹس میں ہے بچپن سے, تو پورے فیملی. میری چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی اسکیئنگ کرتی ہے, تو وہ مطلب پہاڑوں پہ جا کے آتی ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ہر, لیکن پھر بھی وہ جاتی ہے. فیملی والے بہت سپورٹیو ہے. سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ میں شوق ہے, آپ میں ٹیلنٹ ہے, تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اس کے فیلڈ میں سپورٹ کیا جائے. تو اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ نیشنل لیول پر جانے کا, یا پھر جس طرح یہاں سے لوگ جاتے ہیں, اگر میں بات کروں عثمان وزیر کی, جی سر, انٹرنیشنل لیول پر جا کر وہ کھیل کے آتے ہیں, کیا پروسیجر ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر جانا, وہاں پر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا؟ کوئی سلیکشن ہوتی ہے یا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جی سر, سلیکشن ہوتی ہے. آپ نیشنل کھیلتے ہو, جب نیشنل میں آپ گولڈ ہوتے ہو تو پھر اس کے بعد یہ کہ ایشین گیمز ہوتی ہے.
آپ جو گولڈ ہوتے ہیں بچے یا جو بھی ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس ان کو لے کے جاتے ہیں ایشین گیم میں, اگر وہ گولڈ ہوتے تو پھر اس سے وہ آگے جاتے ہیں ورلڈ لیول پہ, تو پھر وہ کھیلتے ہیں. اب اس میں بھی ڈفرینٹ ہے, کچھ ہوتی ہے فکسنگ فائٹنگ. جی سر, فکسنگ کو تو لازمی ہم نے بات کرنی ہے, اس پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں. یہ ایون کی میں بات کروں تو اب پروفیشنل جو ہوتے ہیں سر, پروفیشنل میں فکس فائٹ ہوتی ہے. وہ فائٹر کو مطلب ان کو پتہ ہو کس نے ہارنا ہے کس نے نہیں. نارمل فائٹر ان کے سامنے آتے ہیں اینڈ دے ون گولڈ. دس ویری نارمل. ایون کہ ہمارے پاکستان کے کچھ ہے جو فکس فائٹ پہ کھیلتے ہیں, وہ جاتے ہیں کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے گولڈ لے کے آئے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. جبکہ جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتی ہے, ایون کہ وہ میں دیکھتی ہوں کہ جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتی ہے وہ محنت کرتے سارا سال, پر وہ پیچھے رہتے ہیں. پیچھے رہ جاتے ہیں. جی سر. تو فکسنگ بھی کس قسم کے لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ. ایبسولوٹلی سر, جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ فکس فائٹر رکھتے ہیں. اور کیا, وہ ادھر بھی اگر ایونٹ رکھے تو وہ بھی فکس فائٹر رکھیں گے. اپنے پیسے خرچ کرنا ہے, انٹرنیشنل باکسرز کو یہاں بلانا ہے, جیتنا ہے, یا پھر خود باہر. سر ویسے اگر بندے کے پاس ٹیلنٹ ہونا تو وہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب شاید ادھر ٹیلنٹ کی کمی ہو جس کے پاس, لیکن وہ آگے نہیں جا سکتی, تو پھر وہ کرپشن, وہ فکس فائٹ رکھتے. ایون کہ ہماری انٹر ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہے. اب اگر آرمی والے سب سے ہائیسٹ پہ, ہماری ایچ ایس سی کی ٹیم جیت بھی جاتے ہیں, اگر وہ پوائنٹس بھی جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے آرمی کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. پر آپشن ہمارے پاس ایک چیز رہتی ہے کہ آپ ناک آؤٹ کریں. جب ناک آؤٹ کرتے تو ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی. جی سین ہے سر, کرپشن بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے, کہیں پیسے چلتے ہیں, کہیں سفارش. جی سر, سفارش صرف یہ ایک شعبہ نہیں بلکہ ہر جگہ میں دیکھا جائے تو آج کل سفارش اور پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اسپورٹس میں بھی دکھ ہوتا ہے کہ اسپورٹس میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ سفارش اور پیسے دیکھے جاتے ہیں, پیسے دیکھ کے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی بی سے نیشنل لیول پر ایونٹس, جب نیشنل لیول پر ایونٹ ہوتے ہیں تو جی بی کی نمائندگی آپ لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ کس طرح جاتے ہیں وہاں پہ؟ آپ لوگ کوئی ٹرین کر کے آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہے نیشنل لیول پہ؟ سر میری ماموں ہے جو کہ مجھے اس نے سکھایا, میں اس کے کلب گئی, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو اس کا کام صرف تھا مجھے ٹریننگ دینا, بٹ اس نے صرف مجھے نہیں, میں اس کی بھانجی تھی, لیکن صرف مجھے نہیں بلکہ کلب کے جتنے بھی بچے تھے ان کو خود اس نے اسپانسر کیا, تو ان کو لے کے گئے نیشنل پہ اور گلگت کو ریپرزینٹ کیا. اس میں ہمارے گلگت کے بھی بچے تھے اور گلگت سے باہر بھی تھے, لیکن اس نے گلگت کے لیے ان لوگوں نے کھیلا. مجھے تقریباً اس میں 2.5 سال ہوئے سر. میں نے آج تک مارشل آرٹس میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ جاتے ہیں, کیونکہ ہم ادھر ہی ہوتے اسلام آباد راولپنڈی میں, تو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ اور کوئی آئے اور گلگت کو ریپرزینٹ کرے. لیکن جب کوئی اور بات ہوتی ہے تو کہتے کہ ہمارے گلگت کی یہ فلان بچے وہ کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے, پتہ نہیں وہ بچے ہیں کدھر. میں ابھی تک ڈھونڈ رہی ہوں سر, اب میں گلگت آئے تب بھی ڈھونڈ رہی ہوں کہ بچے کدھر ہیں. اچھا جی سر. آپ کے علاقے سے جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, جی سر, تو آپ کے علاوہ بھی اور کوئی باکسر ہے وہاں پہ, کوئی باکسنگ میں شوق رکھتے ہیں؟ نہیں سر, میں فرسٹ فیمل باکسر ہوں اپنے گاؤں کی, شمشال کے. جی سر, لیکن ماؤنٹینرز وہاں پہ بہت زیادہ ہے. آپ نے نام بھی سنا ہوگا سمینا بیگ, جس نے ورلڈ میں, جی, تو فیملی ہے. ماؤنٹینرز کافی ہے, اسکیئرز کافی ہے, فٹ بالرز ہے, ایون انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں, لیکن باکسر کوئی نہیں ہے. باکسر کوئی نہیں ہے. باکسنگ میں پہلی آپ؟ جی سر, میں ہی ہوں. میرے خیال میں ہنزا سے پہلے ہی ہے. نہیں, ہنزا سے الحمدللہ انٹرنیشنل کھیلتی ہے ہماری انیتا کریم. وہ مارشل آرٹس میں نا, مارشل آرٹس میں تو پھر تھوڑا سا ڈفرینس ہے. جی, وہ فری اسٹائل ہے ان کے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ہنزا سے آپ کے علاوہ باکسنگ میں اور کون کون ہے؟ ہنزا میں کافی ہے, لیکن میں اپنے گاؤں کی فرسٹ فیمیل باکسر ہوں. میل میں ہمارے علومی ہے, علومی کریم, جو کہ مکس مارشل آرٹس کھیلتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, اچھے فائٹر ہے وہ. ہنزا میں انیتا کریم ہے, وہ کھیلتی ہے. تو باقی ہے کافی ہے جو ابھی کھیل رہے ہیں, مطلب ابھی ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے تو وہ کھیل رہی ہے. جی سر. باکسنگ کے علاوہ شوق رکھتی ہے, کسی گیم میں کچھ کھیلتی ہے؟ باکسنگ کے علاوہ میں نے انٹر کالج میں راولپنڈی میں نے جمناسٹک میں حصہ لیا تھا, تو اس میں گولڈ ہوئی تھی سر. تو جمناسٹک کھیلتی ہوں, فٹ بال کھیلتی ہوں میں, اور کرکٹ بہت شوق سے. گلگت میں بھی ہے کوئی ٹریننگ سینٹر جہاں پر باکسنگ سکھائی جائے؟ یہاں پہ مارشل آرٹس کلب ہے, لیکن وہ مجھے نہیں کنفرم کی کدھر ہے, پر ہے. وہ ٹیم تو نہیں لے کے آتے کھیلنے میں. گورنمنٹ کی طرف سے نہیں؟
پرائیویٹ جی پرائیویٹ بھی ہے اور گورنمنٹ اسپورٹ کمپلیکس میں بھی چلا رہے ہیں شاید. اسپورٹس کمپلیکس میں بھی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیشنل لیول پہ تو آپ لوگ وہاں پر فیس دے کے پرائیویٹ کلبس میں کھیلتے ہوں گے کیونکہ وہاں اب اگر ہم گلگت کو ریپرزینٹ کرتے تو اس کے لیے ہمیں اسپانسر کرنا ہوتا ہے, مطلب اسپانسر ڈھونڈنا, جو اب وہ اسپانسر کرتے تو ہم لوگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے سر. اسپانسر کون کرتا ہے آپ کو؟ میرے بڑے ماموں ہے, اس نے مجھے اسپانسر کیا 2 دفعہ. ایک دفعہ میں نے پنجاب میں کھیلا تھا, اس میں بھی گولڈ ہوئی تھی میں, تو تب بھی ماموں نے کیا اسپانسر. اور جو میں نے بولا کہ کک باکسنگ میں نے کوئٹہ میں کھیلا تھا, اس میں بھی ماموں نے کیا تھا اسپانسر. جی بھی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی اسپانسر ہے؟ نہیں سر, کچھ نہیں ملا. بات کی آپ نے کسی سے؟ بات تو ہوئی ہے, لیکن کوچ بات کرتے ہیں نا, تو کوچ کی بات ہوئی ہے, پر وہ لوگ کوئی مطلب رسپانس اچھے نہیں دے رہے تھے. وہ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ادھر آئے, پھر بات کرے, پھر وہاں سے یہاں آنا, وہاں پہ ٹریننگ کری جاتی ہے ہماری. یہ سر اسپورٹس بورڈ کی طرف سے آپ لوگوں کو آج تک تو کچھ نہیں. نیشنل لیول پہ آپ نے جب کھیلا تو اسپورٹس بورڈ کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو سپورٹ ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ملا سر آج تک, کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. میں گولڈ بھی لے کے آئی گلگت کے لیے, ان لوگوں نے مجھے سپورٹ ہی نہیں کیا, ان لوگوں نے نام ہی نہیں لیا میرا, کوئی اپریسیشن نہیں ملا مجھے. اچھا. یہ صاحب ویسے دیکھا جائے تو دکھ کی بات ہے, گلگت بلتستان کی ایک ایسی بیٹی جو کہ نیشنل لیول پر جا کر گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتی ہے, گولڈ جیتتی ہے, مختلف میڈلز جیتتی ہے, مختلف جگہوں میں جا کے نام روشن کرتی ہے, تو اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم شاباش وہ بھی نہیں ملتا چاہیے. وہ بھی نہیں ملتا. جی بھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں سمجھ آ رہی ہماری گورنمنٹ سست ہے یا کیا سین ہے. مطلب وہ صرف اپنے کام کے ساتھ ہے نا ادھر بزی, وہ نہیں دیکھ رہے کون کیا کر رہے, کس کے پاس ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کو کوئی پالش نہیں کرتا, کوئی پروموشن نہیں کرتا ہے. ایک ادارہ بنایا گیا ہے نا, تو اس ادارے کا کام ہے ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا, ٹیلنٹ کو کہیں ٹیلنٹ نظر آئے تو اس کو نکھارنا, اس کو پالش کرنا, اس پہ کام کرنا. نہیں کر رہے سر ادھر کوئی بھی. جی بھی میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی پیغام ہے جی بھی گورنمنٹ کے لیے؟ یہی پیغام ہی دوں گی سر کہ مجھے تو چھوڑے, اب میں کچھ نہیں مانگوں گی جی بی سے, لیکن ہماری بہت ساری بچیاں ہیں, فیمیلز کی میں بات کروں گی فی الحال, میلز تو کچھ بھی کر کے وہ آگے نکلتے ہیں, فیمیلز کو اپرچونیٹی بہت کم ملتی ہے سر. لیکن میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گی کہ آپ ہماری فیمیلز کو پروموٹ کریں, ان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. میں گئی ہوں, میں نے مختلف جگہوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے جی بی کے بچیاں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن وہ جی بی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے, اسپانسر نہیں کرتے, تو وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاتے یا دوسرے پروونس ایون کی وہ دوسرے پروونس کی طرف سے کھیلتے ہیں. تو ان کو سپورٹ کرے, ہمارے جی بی کا نام روشن ہوگا. ویسے بھی روشن ہے تو اور بھی روشن ہوگا. اب اگر میں بات کروں سر سمینہ بیگ کے, اس کو بھی مطلب سپورٹ نہیں کیا جی بی گورنمنٹ نے. جب وہ فرسٹ ٹائم اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا, اس کے بعد اس کو مطلب سپورٹ ملی, اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا. تو آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے پر ان کے پاس اپرچونیٹی نہیں آگے جانے کی, آپ ان کو اپرچونیٹی دیں, وہ آگے جائیں گے. تو اسی میں ہماری ترقی ہے اور کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے محنت تو آپ اپنی جگہ میں کرتے ہیں. جی سر ہم کرتے ہیں. محنت کے ساتھ اگر آپ کو سپورٹ بھی ملے, بیک میں آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو, تو اس کام میں مزید نکھار آتی ہے, وہ کام مزید بہتر ہوتا ہے. اگر جی بھی گورنمنٹ آپ پہ توجہ دے, آپ کو اسپانسر کرے, آپ کے کہیں پر کسی اچھے ادارے میں آپ کی ٹریننگ کرائے, تو اس سے جو آپ اس وقت کھیل رہی ہیں اس سے تو بہت اچھا کھیلیں گی, کیونکہ آپ کو ایبسلیوٹلی سر اپریشیٹ. اب میں مارشل آرٹس کی بات کروں تو مارشل آرٹس میں یہ کہ اب مجھے اگر شاباش ملتی ہے تو مجھے مطلب کوریج ملتی ہے, تو بندے میں حوصلہ جب ہوتا ہے تو وہ اور بھی مطلب آگے جا کے وہ کام کرتی ہے. بالکل سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے. سپورٹ صحیح. فیوچر میں سجیحہ اسماعیل خود کو کہاں دیکھ رہی ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ سر. پاکستان کے فلیگ ہمیشہ میرے دماغ میں رہتا ہے, میرے دل میں ہے, اس کو میں لے کے آگے جاؤں گی انشاءاللہ سر. چلے ہماری دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں کہ رب کائنات آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیاب کرے. جاتے جاتے کوئی پیغام ہے تمام سننے والوں کے لیے, ہمیں دیکھنے والوں کے لیے جو گلگت بلتستان کے باسی ہے, یا وہ بچیاں جو باکسنگ کی فیلڈ میں آگے آنا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف باکسنگ کی بات نہیں کروں گی, میں ان بچوں کی بات کروں گی جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, وہ جس بھی سپورٹ میں وہ ہو, تو جس بھی گیم میں وہ شوق رکھتے ہو, میں ان کو یہ بولوں گی کہ آپ لوگ گھروں سے نکلے,
پہلے بات آپ اپنے گھروں سے نکلے, بہت ساری اپرچونیٹیاں ہیں, لیکن ہم جو گلگت میں رہتے ہمیں مطلب نہیں پتہ ہوتا. پتہ نہیں کیوں میں ادھر آئی, مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہاں پہ ہم بات کریں پنجاب کی لڑکیوں کی, ویسے بات نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی میں کرتی ہوں کہ وہ ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بہت آگے جاتے ہیں. اور ہمارے گلگت کی جو بچیاں ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, وہ آگے جائے اسپورٹس بیس پہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملتی ہے, وہ وہاں سے پھر وہ انٹرنیشنل جاتے ہیں اور انٹرنیشنل جا کے کھیلے, بس گھر سے نکلے. ہمارے پاس بہت زیادہ پاور ہے, ہم گرلس بہت ہی پاورفل ہے. چلے جی, ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ سجیہ. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی تو دوستو, سجیہ اسماعیل آج ہمارے شو کی مہمان بنی, اور امید ہے آج کا شو آپ تمام کو اچھا لگا ہوگا, اور امید ہے کہ اس پروگرام کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے, اور کمنٹ باکس میں اپنی ویلیوبل سجیشنز, اپنی رائے ضرور لکھیے تاکہ اس کو پڑھ کر ہم مختلف پروگرامس آپ تمام کے لیے اچھے پروگرامس کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.